الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آگے آنے والا جمعہ رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، جو باتیں سنی جائے کہی جائے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی اور بزرگوں، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اور دنیا کی جو زندگی ہم سب کی ہے وہ محنت سے تعلق رکھتی ہے۔ محنت کے بغیر، کوشش کے بغیر، جد و جہد کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ چراغ خرید لینے سے روشنی نہیں ہوتی ہے، اس کو جلانا پڑتا ہے۔ کھیت اور زمین حاصل کر لینے سے کھیتی اور اناج نہیں مل جاتے جب تک کہ اس کے پیچھے محنت نہ کی جائے۔ دنیا کی تمام زندگی اور تمام عمر اور تمام حالات و معاملات پر انسان کے لیے ایک کوشش ہے، محنت ہے، تب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ مانگنے والا بھی محنت کرتا ہے، ہزاروں انداز، طریقہ، شکلیں، صورتیں اختیار کرتا ہے۔ وہ بھی اونچ نیچ کو بہت برداشت کرتا ہے، تب اس کو بھی کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ کہنے کے تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ بغیر کسی محنت کے یہ مانگ کر کے کھاتا پیتا ہے، لیکن اس کو بھی اس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔
بغیر محنت کے اس سے بھی ایک فقیر، ایک مسکین کو بھی کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی محنت سے تعلق رکھتی ہے، اسی طرح سے ایک اور زندگی ہے جو ہمیشہ کی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ بھی محنت سے تعلق رکھتی ہے، اس کے لیے بھی محنت ضروری ہے۔ پھر ہمارا اور آپ کا یہ پورا جسم دو حصوں سے تعلق ہے، دو چیزوں سے تعلق ہے، ان دونوں میں سے ایک بھی اگر کم ہو جائے، کمزور ہو جائے تو انسان ایک زندہ لاش بن جاتا ہے۔ اور وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے جسم و یہ گوشت پوش ہڈیاں، اور ایک ہے روح۔ یہ ڈھانچہ بغیر روح کے کوئی کام نہیں، روح ہے تو یہ ڈھانچہ بھی چلتا پھرتا ہے، اور اگر روح نکل جائے تو ڈھانچے کی کوئی قدر و قیمت پھر نہیں ہے۔ اور اس ڈھانچے میں اللہ روح کو ڈال رکھا ہے، تو روح کا تعلق جسم سے اور جسم کا تعلق روح سے، دونوں کا ایسا لازم اور ملزوم ہے کہ ان دونوں میں اگر کوئی کمزوری آ جائے، ان دونوں میں کوئی نقص اور کمی آ جائے تو انسان ایک زندہ لاش بن جاتا ہے۔ انسان اس جسم کو اچھا اور خوبصورت رکھنے کے لیے 11 مہینہ محنت کرتا ہے، 11 مہینہ اللہ نے کہا 11 مہینہ محنت کرو، خوب کھاؤ، خوب پیو، خوب اس کو سنوارو، سجاؤ، زینت اختیار کرو، اس کے لیے خوب محنت کرو، میرا فضل تلاش کرو۔ لہذا 11 مہینہ ہم اور آپ اس جسم گوشت کو صحیح رکھنے کے لیے، خون کو صحیح رکھنے کے لیے، ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے، تمام اعضاء کو درست رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اس کے لیے پہننے اوڑھنے کے لیے سارا نظام انتظام کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ اس کے لیے صرف آج 90% دنیا کی آبادی صرف اس گوشت کے بنانے کے پیچھے لگی ہے۔ یہ جسم کیسے درست رہے، اس کو کیسے آرام دیا جائے، اگر یہ سفر میں یہ جسم کا ڈھانچہ چلے تو اس کو آرام کیسے دیا جائے؟ تو لوگوں نے ہوائی جہاز بنایا، اچھی ٹرینیں بنائی، اچھی لگژری کاریں بنائی، ساری سہولت، کس کو آرام ہے؟ کس کو؟ اس گوشت کے لیے، ان ہڈیوں کے لیے۔ بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی بڑی فیکٹری، بڑے بڑے میڈیکلس لائن کے تمام اتار چڑھاؤ آپ دیکھ لیں، کس کے لیے محنت؟ اسی جسم کے لیے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہاسپٹل میں آپ چلے جائیے، بڑی محنتیں ہو رہی ہے، بڑی شاندار عمارتیں ہیں، لاکھوں لاکھ کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، کس کام کے لیے؟ انسان کے جسم کے ڈھانچے کو درست رکھنے کے لیے، پیشاب خراب ہو جائے اس کی جانچ کرنے کے لیے، خون خراب ہو جائے، کم ہو جائے، اس کو صحیح اور نارمل رکھنے کے لیے، یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اس کے سوا اور کوئی اتنی بڑی بڑی مشینیں، اتنے بڑے بڑے ہاسپیٹل، اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، سائنسدان، ڈاکٹر، سرجن، اس کے لیے، اسی کے لیے کہا، لیکن آخر میں حاصل مر گیا، ختم ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علاج کرنے والا بھی ختم، جو علاج کر رہا تھا وہ بھی، دونوں۔ تو آج پوری دنیا 90% جو ہے وہ اسی ڈھانچے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم سب لگے ہوئے ہیں۔ 11 مہینہ جستجو کرنے کا اور محنت کرنے کا، 1 مہینہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے بندو، خاص طور سے 1 مہینہ کم سے کم اپنی روح کے لیے کوشش کرو۔ اس کے لیے اس کو بھی کچھ غذا دو، اس کو بھی کچھ طاقتور بناؤ،
اپنی روح کی بھی کچھ خبر خیر رکھو۔ چلو 11 مہینہ تم بھول گئے، 11 مہینہ اپنے جسم کو بنانے کے لیے جہاں ہم رات گزارے وہ محل بہت اچھا ہو، در و دیوار کا رنگ بہت اچھا ہو، ہوائیں بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی آئے، سکون، نرم گرم بستر ہو، ساری سہولیات ہو تاکہ سکون کی نیند آ جائے۔ 11 مہینہ تو اس کو بنانے کے لیے محنت کیا ہے تاکہ کمر میں درد نہ ہو، ہڈیوں میں ذرا سے جنبش نہ ہو، یہی تو ہے مقصد۔ 1 مہینہ آؤ ذرا میرے لیے اور اپنی روح کو ذرا درست کرو، اس کو بھی ذرا ٹھیک کرو، اس کو بھی اچھی غذا دو۔ لہذا گوشت، ہڈی، خون اور یہ تمام جسم کے اعضاء کی غذائیں جو ہم اور آپ رات و دن کھاتے پیتے ہیں، یہ ہے اس کی غذا۔ اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا، پھل فروٹ اناج ساری چیزیں، یہ ہے جسم کی غذا ہے۔ روح کی غذا اللہ رب العالمین نے بھی بنائی، اور وہ ہے نیکیاں ہیں، وہ کیا ہے؟ عبادتیں ہیں، یہ سب روح کی غذا ہے۔ 5 وقت کی نماز روح کی غذا ہے، لیکن 1 مہینہ خاص روح کی غذا کے لیے اللہ نے روزے کو فرض کیا۔ کس کو؟ اور اس کا تعلق براہ راست روح سے ہے۔ کس کے؟ روح سے۔ آپ اور ہم کہیں گے روح کا عطا پتہ نہیں چل رہا ہے حضرت، دیکھ بھی نہیں رہے، کبھی اس کی شکلیں بھی نظر نہیں آئی، تو اس کے لیے کیا محنت کریں؟ یہ نظر اس وقت آتی ہے جب یہ نکل جاتی ہے، تب نظر آتی ہے۔ یہ روح جب نکل جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کتنا بڑا طاقتور تھا، جو آج محتاج بنا بیٹھا ہے کسی کے سہارے کا۔ یہ روح جب نکل جاتی تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں اس کو غسل دیا جائے، جو اپنے 20 لاکھ کا حمام اور غسل خانہ تیار کیا ہے اس میں اس کو غسل دیا جائے، یا مسجد کے جنازے کے کھاٹ پر اس کو غسل دیا جائے۔ روح نکلنے کے بعد حیثیت معلوم ہوتی ہے، کیا ہے؟ تو روح ہے ایک، روح کی ایک حقیقت ہے، اس کی ایک غذا ہے، اور اس کے لیے بھی کچھ وقت لگانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کے لیے بھی تم محنت کرو۔ سال بھر 11 مہینے تو گوشت کو بنانے کے لیے خون کم ہو گیا، اب لیول کرنے کے لیے طاقت میں کمی آ گئی، اس کے بنانے کے لیے آرام میں کمی آ گئی، آرام پہنچانے کے لیے سب کچھ تم کرتے ہو، کرو، ٹھیک ہے، کلو واشربو، خوب کھاؤ خوب پیو، کرو، لیکن 1 مہینہ ذرا کیا ہے؟ روح کی غذا دو۔ اور وہ روح کی غذا نماز، روزہ، قرآن، سخاوت، نیکیاں، یہ ہے روح کی غذا ہے۔ آپ بہت ہی شاندار محل میں سو جائیں، آپ کو خوبصورت نیند دینے کے لیے، آپ کے سروں کو سہلانے کے لیے دنیا کی حسین ترین خوبصورت باندیاں آ جائے، اور اگر روح اندر سے سکون نہیں ہے تو بھی نیند نہیں آ سکتی ہے، بے چینی، بے قراری ہے۔ لیکن اگر روح مطمئن ہے تو ٹھاٹ پر بھی نیند بڑی اچھی آ جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ روح کی غذا نماز، روح کی غذا روزہ، روح کی غذا قرآن کی تلاوت، روح کی غذا زبان کی سچائی، روح کی غذا سخاوت، روح کی غذا ماں باپ کی خدمتیں، روح کی غذا اور اس کا سکون، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک، حلال روزی، یہ روح کی غذا ہے۔ لہذا 1 مہینہ جو آ رہا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب تو نام لینی ہے، کیا ہے اس کا نام؟ رمضان میاں، کیا ہے اس کا نام؟ رمضان المبارک، ماہ مبارک، برکت والا مہینہ، اللہ رب العالمین نے خیر کا مہینہ، اس امت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جنت حاصل کرنے کا مہینہ، جنت کے لیے کوشش کرنے کا مہینہ، قرآن سننے کا مہینہ، روزہ رکھنے کا مہینہ،
جھوٹ سے بچنے کا مہینہ، غیبت سے بچنے کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، یہ تو ہے اس کی خوبیاں اس مہینے کی۔ تو آنے والا مہینہ رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ روح کی غذا ہے۔ کیا ہے؟ روح کی غذا ہے، اس کو دیجیے۔ اگر یہ طاقتور نہیں رہی تو کلمہ پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ روح میں اگر روحانیت نہیں رہ گئی تو پھر آخری دم میں یہ بڑا کمزور نظر آئے گا۔ اس لیے ایک مہینہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو حکم دیا اور سب کو دیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے آقا نبی کریم علیہ السلام تک سب کو حکم دیا۔ روح کی غذا کے لیے ایک مہینہ تم کو محنت کرنی پڑے گی، اور اس کی روح کی غذا کے پیچھے تیرے جنت چھپے ہوئے ہیں، جنت کا راستہ چھپا ہوا ہے، جنت کی نعمتیں، باغ و بہار، وہاں کے آرام و سکون چھپے ہوئے ہیں۔ لہذا رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کی استقبال کرنے کی ضرورت ہے، خوش آمدید کہنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے انتظار اور اس کی تڑپ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کافی مقدار میں اپنی روح کو مضبوط بنانے کے لیے کوشش، سبقت، بھاگ دوڑ، محنت و مشقت، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، مغفرت طلب کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان مبارک کا استقبال ہم بہترین کپڑے پہن کر کے کہہ دیں یہ جسم کو سکون ملے گا، روح کو سکون۔ بہترین پکوان کھانا کھا کر کے ہم رمضان مبارک کا استقبال کریں گے تو یہ جسم، گوشت پوش، ہڈیوں کو سکون ملے گا، لیکن روح کو سکون نہیں ملے گا۔ ہم بازاروں میں تفریح کر کے وقت گزار دیں گے، آنکھوں کو سکون تو مل جائے گا لیکن روح کو سکون نہیں ملے گا۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، اس مہینے کا مسلمانوں کے لیے ایک بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے، اور اس کی تیاریاں لوگ بڑی کوششوں سے، لگاؤ سے، محبت سے کیا کرتے تھے۔ پہلے دور اور زمانے میں اس کے بہت پہلے سے اس کے چرچے کیے جاتے تھے۔ خود نبی کریم علیہ السلام 3 مہینے سے اس کے چرچا کرتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے، صحابہ کو بتاتے تھے، عبادتوں میں مشق کرتے تھے۔ اگر کسی کو پہلوانی کرنی ہو تو اچانک میدان میں نہیں اترتا ہے، بلکہ پہلے سے وہ ریل سہل کرتا ہے۔ کھلاڑی اگر فائنل میں جانا ہے اور کھیلنا ہے، ٹیم سے مقابلہ کرنا ہے تو پہلے اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے، پہلے وہ اپنے آپ کو ذرا ہاتھ پاؤں کو بہت ہی فری کرتا ہے، وہ پہلے سے اس کی تیاری کرتا۔ اچانک میدان میں اتر جائے گا تو وہ شکست کھا جائے گا۔ ہر ایک کام میں دنیا کو دیکھ لیجئے، اگر اس کو کرنا ہے تو اس سے پہلے اس کی کوشش کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، وقت کو فارغ کرنا پڑتا ہے۔ روز مرہ کی زندگی میں جو کام ہم کرتے ہیں اس کو کچھ ڈیلیٹ کرنا پڑتا، کچھ ہٹانا پڑتا ہے، اور کچھ خیر کے کام کو اس جگہ پر جگہ دینا پڑتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں اس کے بغیر بھی ہم کر لیں گے، نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، بلکہ کچھ ایسے کام جو روز مرہ ہم اور آپ کرتے ہیں اس کو کچھ نہ کچھ روکنا پڑے گا، تب یہ روح کی غذا ہم اور آپ رمضان میں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اور ہم چاہیں گے کہ نہیں یہ جو 11 مہینہ کر رہے تھے وہی بھی کریں گے اور رمضان میں بھی کر لیں گے، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ کچھ کام کو تخفیف کرنا پڑے گا، کچھ کام کو روکنا پڑے گا۔ اگر 12 گھنٹہ موبائل دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو روکنا پڑے گا 1 مہینہ، تبھی آپ خیر کے کام کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ خیر کے کام تبھی کر سکتے ہیں، تبھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، تبھی قرآن سن سکتے ہیں، تبھی کوئی نیکی کی بات کر سکتے ہیں، ورنہ اگر کوئی نوجوان ہم اور آپ چاہیں نہیں روزانہ ہم جتنا دیکھتے ہیں موبائل اتنا دیکھیں گے اور یہ بھی کر لیں گے، نہیں ہوگا۔ وقت سب کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ برابر کیا ہے۔ تو
تو میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان المبارک کا استقبال کپڑے سے نہیں، رمضان المبارک کا استقبال کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں، رمضان المبارک کا استقبال بڑی شاندار تجارت کرنے سے نہیں، رمضان المبارک کا استقبال بازاروں کو بارونق بنانے سے نہیں، بلکہ رمضان المبارک کا استقبال 4 چیزوں میں، کتنے؟ 4 چیزوں میں۔ نمبر 1 روزہ، کیا ہے؟ پہلے سے عزم کرنا پڑے گا، ہم کو روزہ رکھنا ہے، اگلے سال نہیں رکھ سکے کسی عذر کی وجہ سے، لیکن اس سال رکھنا ہے۔ اس کے رکھنے کے لیے محنت کا کچھ عام دنوں کا جو کام ہے، مشقت کا کام ہے، اس کو ذرا روک دینا ہے، لیکن روزہ ہم کو رکھنا ہے۔ تب یہ روزہ سے استقبال، رمضان مبارک کا استقبال کا پہلا اور پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ روزہ۔ روزہ رکھیں گے تب رمضان لگے گا، روزہ نہیں رکھیں گے تو کل اور آج میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کل بھی کھا رہے تھے، آج بھی کھا رہے تھے، کوئی فرق ہوا؟ نہیں فرق ہوا۔ رمضان مبارک کا استقبال اس کی خیر مقدم، خوش آمدید کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت کرنی پڑے گی۔ لہذا شریعت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر ایک عاقل بالغ صحت مند کے لیے روزہ رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کے بلا کسی عذر کی اگر رمضان مبارک کا روزہ چھوٹی موٹی عذر کی بنیاد پر بھی اگر وہ ترک کر دیتا ہے تو سخت گنہگار ہے، وہ سخت گنہگار ہوگا، وہ اللہ کے یہاں اس کا سوال ہوگا، فرض اس نے ادا نہیں کیا ہے۔ لہذا رمضان مبارک کا استقبال کرنا، خوش آمدید کہنے کے مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت پہلے سے کر لیجئے۔ اس کے لیے رکاوٹ کا جو ذریعہ ہو اس کو کیا کریں؟ صاف کر لیں، اس کو ختم کر لیں۔ ہم کو اس کام سے روزے میں پریشانی آئے گی، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو فرمایا، روزہ رکھو شعبان میں، لیکن آخری عشرے میں روزہ رکھنا بند کر دو۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کمزوری بڑھ جائے اور فرض روزہ رمضان مبارک کے رکھنے میں تجھے کوئی دشواری ہو جائے تو نفل روزے کی وجہ سے فرض میں فرق آ جائے تو نفل کو چھوڑ دو۔ اسی لیے عام دنوں میں بھی حکم دیا ہے اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ جمعہ کے دن مردوں کے لیے روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیا گیا کہ روزہ نفل ہے اور جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ کئی روزہ کوئی آدمی رکھ لیا جمعہ کے دن میں اور اس کو کوئی کمزوری آ گئی، سستی آ گئی، کاہلی آ گئی، کوئی نقاہت ہے، کمزوری ہے، اور وہ پھر وہ نماز جمعہ نہ پڑھے اس کی وجہ سے، تو نماز فرض ہے جمعہ، روزہ نفل ہے۔ آقا نے فرمایا روزہ مت رکھو، نماز جمعہ ضروری ہے۔ تو ہر وہ کام جس سے فرض روزے کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بنے، مثال کے طور پر میں رکاوٹ ایک بن جائے، آپ رمضان عام دنوں میں مہینے میں 15 دن آپ سفر کرتے ہیں، کبھی ملک کے اس کونے میں کبھی اس کونے میں تجارت کے لیے وہاں جا رہے ہیں یہاں جا رہے ہیں، اب رمضان مبارک میں بھی یہی عادت بنائے رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ روزے پر فرق آئے گا۔ لہٰذا آپ کو ان کاموں سے رمضان مبارک میں کیا کرنا پڑے گا؟ ختم کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے یہ سارے کام کر لیجئے تاکہ رمضان مبارک میں سفر نہ کرنا پڑے، رمضان مبارک میں زیادہ مشقت جسمانی دینا نہ پڑے اور فرض روزے میں کوئی فرق نہ آئے۔ لہذا استقبال کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ دکان کو اچھی سجا لینا، گھر اگر پرانا ہے رنگ سے پینٹ کر لینا اور یہ کر لینا وہ کر لینا، بہترین کھانے پینے کی فہرست بنا کر کے گھر میں بھر لینا، یہ استقبال نہیں ہے اور یہ خوش آمدید نہیں ہے، یہ رمضان کا احترام نہیں ہے، بلکہ روزہ جس پر فرض ہے رکھنا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساری رکاوٹوں کو اس راستے سے ہٹا کر کے رمضان مبارک کے روزے کے لیے تیار اور فٹ ہو جائے۔ ان میں سے یہ بھی ہے اگر جسمانی کوئی عذر ہے تو ڈاکٹر سے دکھا لو، چیک اپ کرا لو، صحیح بات بتا دو۔ اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ اس پوزیشن میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ روزہ نہ رکھیے،
اس کے لیے پھر شریعت نے آپشن ہے، اس میں گنجائشیں ہیں، فدیہ دیجئے، قضا کیجئے، وہ سب الگ مسئلہ ہے۔ لیکن حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی صحت میں کوئی عذر ہے تو آپ ماہر ڈاکٹر سے دکھائیے، ایسے نہیں حکیم خطرے جان کو دکھا لیا اور پرانی پرچی اٹھا کر کے جیب میں دکھاتے پھرے، نہیں ہم کو یہ ڈاکٹر ہو، یہ سب منہ بنانے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ جانتا ہے اس بندے کو صحت دیا ہوں یا بیماری دیا ہوں، لہذا بیماری بھی عذر بنا کر کے روزے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو رمضان مبارک کا پہلا نمبر، پہلی چیز وہ کیا ہے؟ روزہ۔ لہذا عاقل بالغ جوان سب روزہ، نہیں حضرت روزہ رکھیں گے تو تجارت بھی کرنی پڑتی ہے، ارے 11 مہینہ کمایا نہیں ہوا، تمہیں کروڑ پتی نہیں بنا تو 1 مہینہ میں نہیں بنو گے۔ یہ 11 مہینہ کمایا کھایا دم دم کر کے رہا اور 1 مہینہ صرف روزے کے لیے روزہ ترک کر دے رہا، تجارت کی بہانہ کر رہا کہ دکان کیسے چلے گی، تجارت کیسے ہوگی، فلاں کیسے ہوگا، یہ کیسا ہوگا، اور یہ بہانہ بنا کر کے روزے کو چھوڑ دینا یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اس کا حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ رمضان میرے لیے ہے۔ ایسے مسلمانوں کے لیے گنجائش نہیں کہ رمضان مبارک کے لیے وہ کہے کہ میرا مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ لہذا بہانہ تجارت کی بنا کر کے روزے کو ترک کرنا یہ بھی سخت بدترین عمل ہے۔ لہذا ہمیشہ اپنے آپ کو تیاری کر لیجئے، نیت کر لیجئے ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ دوسری جو چیز ہے رمضان کے استقبال کے لیے اور اس کے احترام کے لیے اور اس کی خوش آمدید کہنے کے لیے اور اس کی تیاری کے لیے نماز تراویح کیا ہے؟ نہیں حضرت پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب رمضان مبارک میں نماز شروع کر دیں گے اور 5 وقت پڑھیں گے۔ 5 وقت رمضان میں بھی فرض ہے، غیر رمضان میں بھی فرض ہے۔ 11 مہینہ 5 وقت کی نماز جو مسلمان جان بوجھ کر کے چھوڑا وہ بھی گنہگار، وہ چاہے کہ صرف رمضان میں ہم پڑھ لیا تو حق ادا، نہیں وہ گناہ ہے۔ لہذا رمضان میں 5 وقت فجر عشاء ظہر پڑھ لینے سے ثواب زیادہ نہیں ملے گا، بلکہ اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا عام دنوں میں نمازیوں کو 5 وقت کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ البتہ اللہ نے کچھ انعام رکھا ہے کہ اس نماز پر میں بھی کچھ اضافہ فرما دے گا، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم نے 11 مہینہ فرض نہیں پڑھا تھا وہ رمضان میں پڑھ رہے ہیں لہذا رمضان پر احسان کر دیا ہم مسلمان بن گئے۔ نہیں 5 وقت کا نماز، 5 وقت کی نماز کی پابندی یہ مسلمان پر 11 مہینہ بھی فرض ہے اور رمضان میں بھی فرض ہے۔ ایک نماز کا اضافہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں بڑھایا ہے، وہ کون سی نماز؟ بولیے، نماز تراویح۔ تہجد بھی آپ پوری زندگی پڑھتے تھے، اب اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں کہ ہم رمضان میں تہجد پڑھ کر کے رمضان کا استقبال کر لیا، عبادت نہیں، یہ تو نماز تہجد پورے سال کی نماز ہے۔ آپ رمضان میں بھی پڑھتے تھے، غیر رمضان میں بھی پڑھتے تھے، جو ایک نماز بڑھائی گئی ہے وہ کون سی نماز؟ نماز تراویح ہے۔ اور اس کی بڑھانے کی شکل یہ بنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اچانک آپ نے نماز پڑھی خود اکیلے تنہا، اور آپ نے 43 رکعت پڑھی۔ کتنے میں 43؟ 40 پر 3 وتر اور 40 رکعتیں نفل، جس کو بعد میں نماز تراویح کا نام دیا گیا۔ مدینے میں کسی کو خبر نہیں اس نماز کی، لیکن لوگ عبادت کرتے تھے، مسجد میں صحابہ تھے، دیکھا کہ رسول اللہ کھڑے ہیں تو لوگ پیچھے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ نبی نے جب دوسری رات میں آپ نے نماز پڑھنی شروع کی تو صحابہ کی ایک بڑی تعداد آپ کے پیچھے، تو آپ نے 10 کم کر دیا اور آپ نے 33 پڑھی۔ کتنی پڑھی؟ 3 وتر اور 30 رکعت نفل، جس کو رمضان کی رات قیام اللیل، جس کو رمضان المبارک میں نماز پڑھی جاتی ہے، اس نماز کو آپ 33 ہو گیا، قصہ ختم۔ آپ نے حکم نہیں دیا کسی کو تم بھی پڑھنا ہی کرنا وہ کرنا۔ تیسری رکعت آپ نے تیسری رات پھر آپ نے نماز شروع کی۔ آپ کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ بڑا مجمع اور آ گیا، اب چرچا ہو گیا پورے مدینے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں رات میں ایک نماز پڑھ رہے ہیں، لہذا سب آ گئے
اور تعداد زیادہ ہو گئی تو آپ نے 10 اور کم کر دیا. پتہ چلا کہ امت پر مشقت آپ نے ڈالے. کتنی؟ 10 کم کر دیے، 20 اور 3 23 رکعت پڑھے. کتنی ہوئی؟ آپ اتنی نمازیں پڑھا کر کے ختم کر دیے اور آپ نے پھر دوبارہ کوئی آگے پیچھے نہ بڑھایا. ختم ہو گئی وہ نماز. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر انفرادی شکل ہو گئی، آپ نے اجتماعی شکل نہیں دی. کہا کہ طبیعت چاہے تو پڑھ لینا، نہ طبیعت چاہے تو مت پڑھنا. لیکن صحابہ عاشق رسول تھے، وہ لوگ پڑھنے کی پابندی کر دیے. حضرت عمر کے زمانے میں، رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، آپ نے بڑے بڑے صحابہ کو بیٹھا کر کے اس پر غور و فکر اور اجتہاد فرمایا، اور آپ نے اس پر غور و فکر کرنے کا لوگوں کو حکم دیا. تو بات یہاں تک آئی کہ 40 بھی نہیں پڑھی جائے، 30 بھی نہ پڑھی جائے. کتنی؟ جو سب سے آخری عمل ہے رسول اللہ کا وہ لے لیا جائے. تو کتنی ہوئی؟ 20 پر صحابہ کے اتفاق ہوا. اور اس دور سے لے کر کے آج تک کے 20 رکعت نماز تراویح کے نام سے پڑھی جاتی ہے، 3 رکعت وتر کی نماز، لہذا 23 رکعت. کتنی ہوئی؟ ہم لوگ ہوتے تو اور کہتے تھے بس 5 ہی رہنے دیجیے. بہت مشکل ہے، باپ رے باپ، اتنا کھاتا پیتا ہے، اللہ اکبر. اس وقت میں تو لوگ کھاتے پیتے بھی نہیں تھے. اتنے کھانے پینے والی جوان ہٹے کٹھے 20 رکعتوں قسمت. تو ایک مفتی صاحب تیار ہوئے، کہا کہ 8 ہی رکعت پڑھی ہے. تو 8 پڑھا دیے، سب ادھر چلے گئے، 60 میں چلے گئے. پڑھو گے 8 اور کروڑوں مانگو گے اللہ سے تو ملے گا کہاں سے؟ جیسا عمل کریں گے ویسے ہی وہاں سے فیصلہ اترتا ہے. اب 20 میں بھی لوگ پریشان ہو گئے. جماعت سے پڑھنے کا حکم کس سے؟ ایک مسجد میں پڑھنے کا حکم، جہاں بھی ہو. نماز تراویح 20 رکعت. آج کے تو لوگ تو ایک ہی جز پڑھتے ہیں، وہ بھی حافظ صاحب کو اگر بیچارہ ذرا تیز کر دیا، کیا جی اور تیز کر دیجیے، دھیرے کر دیا، کیا جی دھیرے ہو گیا. ارے تو اپنے حساب سے قرآن تولنا چاہتا ہے؟ قرآن کو رہنے دیجئے. پڑھنے والے کو ٹوک ٹاک مت کیجئے، تیز کرو، اتار کرو، چڑھاؤ کرو، کیا ٹائم لے لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس سے بہتر چپ چاپ گھر میں بیٹھو. ایسے عبادت کرنے والے کی کوئی عبادت منظور نہیں. جس کا دل پاک نہیں ہو، قرآن سے محبت نہیں ہو، امام سے محبت نہیں ہو. اتنے مشکل کر دیا، اس میں بانٹ دیا. کوئی دکان میں پڑھنے لگا، کوئی 10 دن میں پڑھنے لگا، کوئی 15 دن میں پڑھنے لگا، کوئی اپنی جماعت بنانے لگا. یہ جگاڑو مسلمان سب کہاں سے آ گئے؟ نہیں پیر میں درد ہونے لگا، سینے میں درد ہونے لگا. دکان کون چلائے گا؟ روزی، ارے روزی دینے والے کے لیے کر رہے ہو، قرآن سنو. حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، جب ان کا انتقال ہونے لگا قریب تو لوگوں سے کہا کہ میرے شاگردوں، میرے گھر والوں، گھر کے اس کونے میں مجھے لے چلو اور وہاں سجدہ کراؤ. مجھے سجدے کی حالت میں مجھے چھوڑ دو، میری روح اب نکلنے والی ہے. کہا کہ کونے میں کیوں جاؤں گا، یہ بستر پر آرام سے رہیے. کہا کہ گھر کے اس کونے میں وہاں پہ 33,000 قرآن شریف میں پڑھا ہوں، شاید میرے قرآن کی وجہ سے میری روح آسان سے نکلے گی. اے تیرے میرے گھر میں کوئی کونا ایسا جہاں بیٹھ کر کے قرآن پڑھے ہوگے، گانا تو سنے ہوگے، موبائل تو دیکھے ہوگے، فلمیں تو دیکھے ہوگے، لیکن قسم خدا کی گھر کا کوئی کونا ایسا نہیں بنا رکھے ہو. ان کے ایک پڑوسی لوہار تھا. کون تھا؟ سنا رہا ہوں، پیر میں درد ہو رہا ہے، 10 دن میں قرآن سنا رہے ہو، 10 دن میں تراویح، تجارت رک جائے گی، فقیر بن جائیں گے، مسکین بن جائیں گے، جگاڑو والا کام کرنے لگا. افسوس ہے جمعہ مسجد میں ہو اور باہر جمعہ بھی قائم کر دے. لوہار تھا، ان کا انتقال ہوا حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ کا. تو جنت ان کو دکھائی گئی کہ یہ ہے آپ کی جنت. تو دیکھیں اپنی جنت تو بڑی خوبصورت، بازو میں ایک جنت. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ معلوم یہ آپ کی پڑوسی کی جنت ہے. کہا کہ میرے پڑوسی؟ کوئی تو امام نہیں، حاجی نہیں، کوئی محدث نہیں، کوئی بھی نہیں، میرا پڑوسی کون؟ کہا کہ جو لوہار ہے آپ کا پڑوسی. لوہار جانتے ہیں؟ انجینئر صاحب نہیں، ڈاکٹر صاحب نہیں،
چیئرمین صاحب نہیں، مفتی صاحب نہیں، محدث نہیں، مفسر نہیں، لوہار، ایک دیہاتی، لوہا بنانے والا، پیٹنے والا، آگ میں تپانے والا، جھلسنے والا. کہا کہ آپ کے لوہار وہ پڑوسی ہے، اس کی جنت آپ کے برابر ہے. یہ کہا کہ اتنی خوبصورت. کہا کہ ہاں اسی کی جنت ہے. شاگرد نے خواب دیکھا. کہا کہ حضرت کیا حال؟ کہا کہ جنت اپنی دیکھا، لیکن اپنی جنت پر اتنا مجھے ناز نہیں، اتنا مجھے اپنے پڑوسی کی جنت پر ناز ہے. چلو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں محدث تھا، حدیث کی خدمت کیا، قرآن پڑھا، ہم عالم دین تھے، ہزاروں لاکھوں میرے شاگرد بنے، اس کی بنیاد پر اللہ جنت مجھے اگر دیا ہے. لیکن میرا پڑوسی لوہار، جو دیہاتی، جو لوہے آگ کے حوالے رہتا ہے، اس کو وہ کچھ نہیں جانتا ہے، اس کی جنت اتنی شاندار دیکھ کر کے میں اللہ کی رحمت سے حیران ہوں. جاؤ ذرا پوچھو کیا کرتا ہے. پوچھے تو کیا جواب دیے؟ سنو، 1 مہینہ قرآن نہیں سن سکتے کہ امام صاحب کے پیچھے 23 دن 29 دن قرآن 1 گھنٹہ نہیں سن سکتے مسلمان. تبھی تو اللہ نے عدالتوں میں گھنٹوں گھنٹوں کھڑا رکھتا ہے مسلمان کو. قرآن میں نہیں کھڑے ہوگے تو جیل خانے، قید خانے، کوٹریوں میں اللہ کھڑا کرے گا. قرآن کے سامنے اور امام کے سامنے پیچھے قرآن میں گھنٹہ اگر وقت نہیں لگاؤ گے تو پھر تجارت کی وجہ سے تجھے ایسے قرضوں میں مبتلا کرے گا جہاں جا کر کے گھنٹوں گھنٹوں ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا رہے گا. اور یہ ہو رہا ہے، عبرت نہیں لے رہے ہو، سوچتے ہو کہ اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے. قرآن کی بھی حرمتی نہ کرو. اگر مسجد میں نماز تراویح یہاں پڑھو، اپنی دکانوں کو چمکانے اور چلانے اور جگاڑوں کے لیے 10 دن کی تراویح، 15 دن کی تراویح، ایسا پڑھنے کا کوئی کمال نہیں ہے. اسے بیٹھو، گھر میں رہو. ایسے مسلمان سے اسلام کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں ہے ایسے مسلمانوں سے. یہ جگاڑو قسم کے لوگ ہیں. کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر. کہا کہ میں کوئی نیکی کا کام تو نہیں کرتا ہوں اور کرتا تھا، میں تو ایک لوہار ہوں، پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، نماز جیسی تیسی پڑھ لیتا تھا، لیکن ایک رات کا میرا عمل ہوتا تھا. اور وہ میرا پڑوسی کا انتقال ہو گیا. وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑے محدث تھے، ہمارے گاؤں بستی کے بڑے عالم دین تھے، میرے پڑوسی تھے. یہ کام سے میں فارغ ہو کر کے جاتا تھا. اللہ اکبر. لوہا پیٹتا تھا، ہاتھوں میں درد. تو شاندار اے سی کی دکانوں میں بیٹھے بیٹھے انگلیاں چلاتے ہو، ایک کا 20-50 بنا کر کے خرد برد کر کے دنیا چمکاتے ہو. لوہار. اپنے پڑوسی کے جب وہ نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے، میں بھی ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا اور ان کا قرآن پڑھنا سنا کرتا تھا. اللہ. اور میں اپنے رب سے کہتا تھا، پروردگار مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن سننے کے لیے کان دیا ہے. تیرا یہ نیک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ گنہگار سن رہا ہے. اگر ان کی بخشش کرو گے تو میری بھی بخشش کر دینا. نہیں پڑھنا نہیں آتا، کان تو ہے، سنو آ کر کے نماز تراویح میں. ایک کام یہ کرتا تھا میں پوری زندگی، کتنے 40 سال سے زیادہ تک میں یہ کام کیا. کتنے؟ ایک رمضان 15 دن میں پڑھ لیا مسلمان. 40 سال سے زیادہ اپنے پڑوسی کے قرآن میں سنتا تھا، ہاتھ باندھ کر کے. پڑھنا نہیں آتا تھا. اور جیسا وہ رکوع، جس طرح رکوع کرتا تھا، جب تک کہ سجدہ، وہ جب تک سجدہ کرتا تھا، ہاتھ اٹھا کر کے وہ دعا کرتے تھے، کان میرے سنا کرتا تھا. اور پھر میں یہ کہتا تھا، اے اللہ، اس کی دعا اگر تو قبول کرنے کا مالک ہے تو مجھے بھی دعا قبول کر لے. میں آمین کہتا ہوں. اگر ان کو جنت دینا تو مجھے بھی جنت دے دینا. 40 سال ایک لوہار پابندی سے قرآن سنتا ہے. ہم اور مسلمان 30 دن ایک امام کے ساتھ قرآن نہیں پورا سنتے ہو. جو لوگ اس طرح کی تراویح کا انتظام کرتے ہیں 10 دن کا،
جو لوگ اس طرح کے 15 دن اپنی تجارت اور دنیا بنانے کے مقصد سے وہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والے ہیں، نماز تراویح کی بے حرمتی کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ کرتا ہوں میں کہ جب اذان کی آواز آتی ہے تو میں اپنا سارا کام بند کر دیتا ہوں۔ سارا کام، اگر میں ہتھوڑا اوپر ایسے اٹھا رکھتا تھا لوہے پر مارنے کے لیے، اگر اللہ اکبر کی آواز آتی تھی تو ایسے ہی میں پکڑا رکھتا تھا، لوہے کو ہتھوڑے کو گرنے نہیں دیتا تھا تاکہ اذان کی بے حرمتی نہ ہو۔ یہ 2 کام کرتا تھا، یہ کام تو جاری ہے، لیکن اب قرآن کون سنائے گا مجھے اور کس سے سنوں گا؟ میرا پڑوسی دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر، 40 سال سے زیادہ رات میں چھپ کر کے قرآن سننے والا ایک لوہار، آج کا پڑھا لکھا بڑا نامور لوگ تھک جاتے ہیں، پیر میں درد ہوتا ہے۔ جب سانپ بچھو قبر میں لٹکیں گے تو پتہ چلے گا کتنا درد ہوتا ہے۔ قرآن کے لیے مشقت اختیار کیجئے، قرآن کے لیے جد و جہد کیجئے۔ لہذا رمضان مبارک میں 4 کام۔ نمبر 1 پابندی سے روزہ، پابندی سے۔ نمبر 2 نماز تراویح پڑھیے، ایک ہی مسجد میں پڑھیے، جہاں بھی شروع کیجئے وہیں ختم کیجئے۔ دل کو پاک صاف کر کے کھڑے ہوئیے، اے اللہ کچھ بھی نہیں آتا، سن رہا ہوں، اس پر بخشش و مغفرت کر دینا۔ پابندی سے سنیے، جگاڑو بن کر کے مت سنیے، ہیرا پھیری کر کے قرآن کے سامنے مت کیجئے، دوسروں کی بھی آخرت مت برباد کیجئے۔ اور یہ تجارت 11 مہینہ تو ارب پتی نہیں بن سکا تو رمضان مبارک میں تو کروڑ ارب پتی نہیں بن سکتا ہے۔ ہاں سسٹم بنا لیجئے، مساجد کے لوگ نظام بنائیں، یہ الگ بات ہے، لیکن ہیرا پھیری نہیں ہو قرآن میں، تجارت بھی چلے۔ کتنے گھنٹے کی بات ہے، اللہ دینے والا ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھی قرآن پڑھتے رہیے، دن میں قرآن سے جڑے رہیے، یہ رمضان کا استقبال۔ چوتھی چیز ہے وہ ہے سخاوت۔ کیا ہے؟ سخاوت کیجیے، غریبوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو اپنے گھر میں بہترین افطار کیجیے، اچھا سے کیجیے، بال بچوں کے ساتھ میں حسن سلوک کیجیے، نرمی رکھیے، بااخلاق بنیے، سحری اچھے سے کیجیے۔ ہاں حضرت اس پر تو پورا عمل کروں گا انشاءاللہ، ایک پیسہ بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا، افطار بھی خوب کروں گا اور سحری بھی خوب کروں گا، لیکن وہ ذرا بڑا سخت ہے قرآن ہے، یہ تو وہ سحری اور وہ جسم کا ہے، اور قرآن کس کا ہے؟ روح کا ہے۔ روح اچھی ہوگی تو جسم بھی ٹھیک ہوگا۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، جوانوں، میرے پیاروں، بڑے اچھے لوگ ہیں آپ چرچا کر رہے ہیں رمضان آ رہا ہے، لیکن اس کا استقبال کیجئے 4 چیزوں سے۔ روزے رکھنے کی ہمت کر لیجئے، کریں گے؟ یا دوائیاں دکھا کر کے کام کریں گے؟ نہیں۔ نماز تراویح کتنا پڑھیں گے؟ 20 پڑھیے، کسی کے الا بلا بہکاوے میں مت آئیے، یہ ہے وہ ہے، وہ نہیں جائے گا تیری میری قبر میں فتویٰ دینے کے لیے، وہاں فرشتہ پھنسیں گے تو نہیں آ رہا ہوں، مفتی صاحب سے ذرا پوچھ لوں 8 کا کیا دلیل ہے اور 20 کا کیا دلیل ہے، وہاں کچھ نہیں چلے گا۔ اس لیے 20 پڑھیے، پابندی سے پڑھیے، ایک ہی مسجد میں پڑھیے، مسجد میں پڑھیں گے زیادہ ثواب ہے، زیادہ برکت ہے، اخلاص ہے، اسی لیے ایک مسجد میں طے کر لیجئے پڑھنا۔ پورے رمضان پڑھیے، 29 تک پڑھیے، اور انفرادی بھی قرآن چلتے پھرتے پڑھیے، کچھ نہ ہو تو سورہ اخلاص 100 مرتبہ، ہزار مرتبہ رمضان میں پڑھیے، اور سخاوت کیجئے، سخاوت اپنے گھر سے شروع کیجئے، پھر جہاں ممکن ہو کرتے رہیے۔ یہ 4 کام کریں گے، آپ بہترین رمضان گزارنے والے مسلمان کہیں گے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔